بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں سلام۔ مظہر برلاس سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان میں بہت کم افراد ایسے ہیں جو بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، جو دنیا کو دیکھتے ہیں، دنیا پہ نگاہ رکھتے ہیں اور دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، کون سا ملک کہاں کھڑا ہے اور کون سے ملک کا ماضی کیا، حال کیا اور مستقبل کیا ہے۔ اس حوالے سے آج ایک شخصیت ہمارے پروگرام میں ہے، ان کے کئی حوالوں سے تعارف ہیں۔ وہ بڑے نامور وکیل ہیں اور پاکستان کی عدالتوں میں بڑے اہم مقدمات انہوں نے لڑے، بین الاقوامی قوانین کو بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سیر و سیاحت بھی کی ہے، لکھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں۔ سوشل سیکٹر میں بھی ان کا بڑا کام ہے اور پاکستان کی ایک اہم نظریاتی جماعت MWM کے ایک عرصے تک سیکرٹری جنرل رہے ہیں۔ آج کل ان کے مرکزی چیف آرگنائزر ہیں، لیکن ان کی اس حوالے سے شہرت تو ہے ہی ہے۔ ایک شہرت ان کی یہ ہے کہ یہ بین الاقوامی امور پہ بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، اس پہ لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ آپ نے کئی سیمینارز میں ان کو دیکھا ہوگا، کئی جگہ ان کی تقاریر سنی ہوگی۔ آج ان کی مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت ہم نے چرایا ہے تو آپ کے روبرو ہیں سید ناصر عباس شیرازی۔ عام طور پر لوگ انہیں میڈیا میں چونکہ چھوٹا نام استعمال ہوتا ہے تو ناصر شیرازی کہہ دیتے ہیں، تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے اور ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں۔ اب تو ایران تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، اگرچہ آغاز اسرائیل نے کیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک تسلسل سے اسرائیل کو مار پڑ رہی ہے۔ اسرائیلی بھی پریشان ہے، ان کے ہواری بھی پریشان ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ جی شاہ صاحب۔ سب سے پہلے مظہر برلاس صاحب، آپ کا اور آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ہم ہمیشہ سے آپ کی صحافت کے مداح ہیں، آپ کے کالمز کے، آپ کے میڈیا چینلز کے، اور انشاءاللہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے لوگوں کو ایک اویئر بنانے کے لیے نیشنل، انٹرنیشنل، ڈومیسٹک اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو آپ نے ابھی بات کی ایران اور اسرائیل کی جنگ، دیکھیں یہ دنیا میں ایک عجیب جنگ ہو رہی ہے۔ حملہ آور کون ہے؟ اسرائیل۔ اور پریٹیکسٹ کیا بنایا گیا کہ چونکہ ایران نیوکلیر پاور بن رہا ہے لہٰذا اس کو روکنا بہت ضروری ہے۔ سیشن کیا گیا IAEA کا، اور اس سیشن کے اندر ایک قرارداد ایران کے خلاف پاس کی گئی اور ہیپ ہیزٹ کے اندر اٹیک کر دیا گیا۔ یعنی گویا پوری دنیا کے جو ضوابط اور قوانین ہیں ان کو بیک جنبش قلم پامال کر دیا گیا۔ کرنے والا کون ہے؟ وہ اسرائیل، جس نے تقریباً 65,000 لوگوں کو غزہ کے اندر شہید کیا، جو تمام بین الاقوامی قوانین کے تحت جنگی مجرم ہے، جس نے چند دنوں کے اندر سیریا کے اوپر اٹیک کیے، لیبنان کے اوپر اٹیک کیے، فلسطین کے اوپر اٹیک کیے، یمن کے اوپر اٹیک کیے، اور اس کی جارحیت کا دائرہ اتنا بڑھتا گیا چونکہ اس کو عالمی قوتوں کی، امریکہ کی اور یورپ کلیکٹیو ویسٹ کی سپورٹ حاصل تھی کہ پھر اس نے جمہوری اسلامی ایران کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ اور ڈیکیپیٹیشن ایک پالیسی ہے جس کے تحت وہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو شہید کرنے کا کام کرتے ہیں، اور جزوی کامیابی بھی ان کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے ایک بڑی تعداد جو ان کے ملٹری لیڈرشپ کی تھی اور سائنٹسٹوں کی تھی ان کو شہید بھی کر دیا۔ یہ اس لحاظ سے بھی انٹرسٹنگ جنگ ہے کہ ایران کا اور اسرائیل کا جغرافیہ نہیں ملتا ہے، درمیان میں سمندر بھی ہیں، درمیان میں کئی ملک بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے اس جنگ کی نیچر کی جنگ کیا ہے؟ یہ جنگ بنیادی طور پہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ اچھا، یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ دنیا میں اس وقت 3 قوتیں جو عالمی آرڈر میں اس وقت جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑی ہیں، وہ 3 قوتیں جو امریکہ کی ہیجمنی کو چیلنج کرتی ہیں، ان میں سے ایک قوت جو ہے وہ عسکری قوت ہے، ایک اقتصادی قوت ہے اور ایک آئیڈیالوجیکل قوت ہے۔ عسکری قوت رشیا کو کہا جاتا ہے ملٹری مائٹ، اقتصادی قوت چائنا کو کہا جاتا ہے،
اور جو نظریاتی قوت ہے جو لوگوں کو کھڑا کرتی ہے، جو لوگوں کو اسلام کے پرنسپل کی بنیاد کے اوپر مزاحمت کے لیے آمادہ کرتی ہے، جو اسرائیل کے خوف کے سحر میں نہیں آتی، اور جو نہ صرف خود کھڑا ہوتی ہے بلکہ اس ریجن کے اندر تمام زندہ لوگوں کو کھڑا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، جو ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کو اڈاپٹ کرتی ہے۔ تو یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، اور اس آئیڈیالوجی کے ماخذ جو ہے وہ قرآنی قوانین ہے، جس کے تحت وہ انقلاب اسلامی آیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لا شرقیہ ولا غربیہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا، یعنی ہم نہ شرقی سسٹم کے انڈر آئیں گے نہ غربی، بلکہ اس الہی سسٹم کے تحت رہیں گے جو اللہ کے قوانین ہیں۔ اب جو پرابلم ہے ان کو، وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے وہ جینوسائڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ انہوں نے رشیا کو انگیج کیا یوکرین کے اندر، انہوں نے جو ٹیرف وار انیشیٹ کر کے تو انہوں نے چائنا کو انگیج کرنے کی کوشش کی، اور چائنا کے خلاف جو کنٹینمنٹ آف چائنا ہے وہ پالیسی بھی پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ اور آئیڈیالوجیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان تین ممالک کا آپس میں الائنس ہو جائے تو پھر یہ بہت خطرناک ہے، اور یہ بہرحال ایک پیج کے اوپر ہیں۔ لہٰذا جو آئیڈیالوجی کا مرکز ہے، چونکہ اصل چیز جو کھڑا کرتی ہے ملٹری مائٹ نہیں ہے، اقتصادی مائٹ نہیں ہے، وہ قومیں جو ملٹری اور اقتصادی طور پہ تباہ ہو چکی تھی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی ہیں چونکہ ان کے پاس آئیڈیالوجی تھی۔ لہٰذا آئیڈیالوجی کا مرکز جو ہے وہ جمہوری اسلامی ایران ہے، اور وہ اس مرکز کو چونکہ 2.25 سال اسرائیل کے جینوسائڈ میں دیکھ لیا، نہ ریجنل کنٹری کھڑے ہوئے، نہ عرب کنٹری کھڑے ہوئے، نہ OIC کھڑی ہوئی، نہ یورپ کھڑا ہوا، چونکہ وہ تو بلکہ اکمپلس تھے اس میں۔ تو کھڑا کون ہوا؟ ایک ایران۔ کون ہے جس نے اسرائیل کی سرزمین کی یہ متھ کہ انونسیبل ہے اسرائیل، یعنی اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، اس شہر کو جو ہے وہ 2 مرتبہ، جب اسرائیل نے ایک اسماعیل ہانیہ کا اٹیک کیا اور ایک اس سے پہلے، تو 2 مرتبہ انہوں نے اس شہر کو پاش پہلے بھی کیا۔ تو ایران کے علاوہ کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جو ملٹری کیپیبلٹی بھی رکھتا ہے، اقتصادی ریزسٹنس بھی رکھتا ہے، لیکن وہ اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ اسرائیل کے مقابلے میں اور فلسطینیوں کے حفاظت اور غزہ کے مفادات کے لیے کھڑا ہے۔ یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ایران پہ حملہ۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ ایران جو ہے وہ نظریاتی طور پر آگے ہے، مرکز ہے، روس جو ہے وہ عسکریت کا مرکز ہے، اور چائنا جو ہے وہ معیشت اقتصادی۔ جی، لیکن حالیہ جو 2 مہینے ہیں اس میں تو ایک بات اور عجیب و غریب ثابت ہو رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ جنگی صلاحیت میں بھی، جنگی ٹیکنالوجی میں بھی روس اور امریکہ سے کہیں آگے نکل گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا اقتصادیات کے ساتھ عسکریت پر بھی پوری دسترس ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو کسی خاص ٹائٹل سے پکار رہے ہیں تو یہ باقی ٹائٹلز کی نفی نہیں ہے۔ یعنی رشیا کیا اقتصادی قوت نہیں ہے؟ وہ اقتصادی قوت بھی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں ہے۔ اس کا جو فیس ہے وہ ملٹری مائٹ کا ہے، چونکہ اس نے بہرحال ایک عالمی طاقت کے طور پر رول پلے کیا ہے۔ اسی طرح چائنا کا جو فیس ہے وہ اقتصادی قوت کا ہے۔ چائنا کہیں ملٹری ایڈونچر نہیں کرتا، لیکن چائنا اقتصاد کے ذریعے سے جو ہے وہ ایکسپینڈ کرتا ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ چائنا کو بھی پتہ ہے کہ اکانومی وداؤٹ ملٹری ٹیکنالوجی سیف گارڈ نہیں ہوتی ہے، اور چائنا نے جو اتنا ٹائم صرف کیا ہے، اس وقت چائنا اپنے وارشپس کے اعتبار سے، سائبر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جو جس کو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کے اعتبار سے، پہلے وہ کہتے تھے کہ امریکہ اور یہ ہم پلہ ہو رہے ہیں، نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، چائنا اب اس سے بھی آگے نکل گیا ہے۔ لیکن چائنا ملٹری ایڈونچر کے اندر نہیں گیا، چونکہ ملٹری ایڈونچر کے لیے نا آپ کو بہت ساری ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ چائنا کے اوپر کوئی پڑی تو چائنا جائے گا، لیکن چائنا جہاں تک ممکن ہوتا ہے چائنا ایوائڈ کرتا ہے ڈائریکٹ ملٹری ایڈونچر میں جانے سے۔ ایران کی خوبی یہ ہے کہ ایران سیریا کے اندر بھی، ایران نے لیبنان کے اندر بھی، ایران نے یمن کے اندر بھی ایک ریزسٹنس کا ایکسس کریٹ کر کے اسرائیل کو ڈائریکٹ چیلنج جو ہے وہ پوز کیا، اور اس میں ان کے بڑی لیڈرشپ کے لوگ، جو ملٹری لیڈرشپ کے لوگ تھے، وہ شہید ہوئے۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ ایران صرف آئیڈیالوجی کا مرکز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس وقت ڈکلیئر جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی ایئر ڈیفنس سسٹم کی پروفڈ ہے، وہ اس وقت امریکہ کے پاس 3rd سسٹم ہے، اور اس سے نیچے جو اسرائیل کے پاس ہے وہ آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، جس میں آئرن ڈوم بھی ہے، جس میں ڈیوڈ سلنگ بھی ہے، اور جس میں ایرو سسٹم بھی ہے۔ یہ تینوں سسٹم پلس 3rd، یہ مل کر جو ہے وہ اسرائیل کی میتھ آف انوینسیبلٹی کریٹ کرتے تھے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں آج 7واں دن ہے، اور 7 دنوں میں اسرائیل کے طول و عرض میں ہر اسٹریٹجک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ایران کے میزائل گرے ہیں، لگے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ان کے موساد کے ہیڈ کوارٹر سے لے کے ان کے ملٹری کے جو سمبلز تھے وہ سارے کے سارے اڑا کے رکھ دیے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ایران ٹیکنالوجیکلی بھی ان سے جو ہے وہ آگے نکل گیا نا، چونکہ اس نے ان کی ٹیکنالوجی کو سپرسیڈ کر لیا۔ اسی طرح
ہم دوسری ٹیکنالوجی جس کو سمجھیں F-35، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو ان کو ایئر سپیریورٹی دیتی ہے. تو ایئر سپیریورٹی کی یہ ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں کہ 5 F-35 ڈکلیئرڈ ہٹ ہو چکے ہیں. ایک کی جو پائلٹ ہے اس کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے اور ابھی وہ اس کا ڈیٹا ریویل کرنے جا رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ریورس انجینئرنگ ہوتی ہے نا، یا فرض کریں ہیکنگ کی انجینئرنگ، وہ اصل انجینئرنگ سے ٹاپ پہ ہونی چاہیے. یعنی آپ نے دنیا کے اندر ٹاپ سرویلنس ڈرون بنائے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے جو امریکہ کے پاس ہے. اگر کوئی ان کو ہیک کر کے اپنی سرزمین پہ اتار لے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس اس سے بھی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے. تو ان کی اپنی انڈیجنس ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل، امریکہ اور اس کے حواریوں کے چھکے جو ہے وہ چھڑا دیے ہیں. تو یعنی یہ ایک سماجیات کے ماہر ہے. شروع میں یہ باتیں ہوئی، نیتنیاہو نے یہ باتیں کی کہ ایران میں رجیم چینج ہوگا، وہاں کے لوگ نکل آئیں گے اور فلاں ہوگا. کیا دیکھتے ہیں ابھی تک وہ رٹ لگائے ہوئے ہیں مغربی ممالک بھی کہ رجیم چینج ہونا چاہیے اور ہوگا اور فلاں. آپ دیکھ رہے ہیں رجیم چینج ایران؟ ان کا ایجنڈا اور پلان تو تھا. اب آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں رجیم چینج کے لیے. وہاں پہ جن ایکٹرز کو انہوں نے انوالو کیا، چونکہ اس وقت تو ڈیٹا اویلیبل ہے، آپ کوورٹ نہیں ہیں، اوورٹ ہیں، کھل کے کہتے ہیں کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم آیت اللہ کی حکومت ختم کریں. آپ عوام کی ول کے مقابلے میں کیسے کوئی ڈیسیژن وہاں امپوز کر سکتے ہو؟ ایک بات. دو، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے ایک پینیٹریشن بھی کریٹ کی ہے. 5 بڑے پینیٹریشن کے ان کے ایجنٹس بنے ہیں. ایک داعش، اب ثابت ہو گیا، ایک وقت میں کہتے تھے داعش ایک اسلامی رینیسنس کی آرگنائزیشن ہے، ثابت ہو گیا کہ اس کو انہوں نے ہی بنایا اور انہوں نے اس کو فلورش کیا. جیسا کہ سیریا کے اندر بغدادی کا میٹر عراق کے اندر اور جولانی کا میٹر سیریا کے اندر، دے آر دا کرسٹل ایگزامپلس. پھر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ کرد مسئلہ ہے، تو کرد جو ملیٹنٹ موومنٹس ہیں ان کو بھی ویسٹرن سپورٹ حاصل ہے. یہ ایک دوسرا ہو گیا. تیسرا، وہاں پر آزاد بلوچستان کی ایک موومنٹ ہے، جیسا پاکستان کے اندر ملیٹنٹ گروپس ہیں اسی طرح ایران کے اندر بھی ملیٹنٹ گروپس ہیں. چوتھا جو ہے وہ اینٹی ریولوشن، جو امریکہ اور یورپ کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے شیلٹر لیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے امریکن جو ہے وہ ایک چینلائزیشن کے ذمہ دار ہے. تو یہ 4-5 گروہ یقینی طور پہ ایسے ہیں کہ جو امریکہ کی آشیرواد پہ وہاں رجیم چینج آپریشن کرنا چاہتے تھے. اور باقی کچھ آرگنائزیشن جن کو رضا شاہ ہے یا اسی طرح مثلاً کچھ اور آرگنائزیشنز انہوں نے انگیج کی جن کی کوئی اہمیت جو ہے نہیں، ان کی بھی نہیں ہے. اب یہ ہوا کہ چونکہ انہوں نے ایک ملٹری ایڈونچر لانچ کر دیا اور اسی کے ساتھ ہی یہ چیزیں چلنی تھی، وہ پہلے سے چلی ہوتی اور اوپر سے ملٹری ایڈونچر لانچ کرتے تو شاید کوئی اور جو ہے وہ یہ چیزیں پرولانگ ہو جاتی. لیکن اب تو ان کا سارا کھیل ہی خراب ہو گیا. ادھر ملٹری ایڈونچر کیا. ایران کیا ہے؟ ایران کئی ہزار سال پر ہسٹری رکھنے والی تہذیب ہے. ان کے اندر جو ہسٹوریکل کانشیسنیس جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں ایک فیملی میں جس میں ایک بڑا آدمی ایگزسٹ کرتا ہے کتنی کانشیسنیس ہوتی ہے. ہمارا دادا، ہمارا پردادا، وہ کئی ہزار سال کی تہذیب رکھتے ہیں. یہ کانشیسنیس ہے ان کے اندر. وہ تو امریکہ یورپ کو کنسیڈر نہیں کرتے، کل کی تہذیب. 2، ایران انقلاب کے بعد اسلامی اصولوں کے تحت اپنے آپ کو بہت زیادہ پاورفل سمجھتا ہے، چونکہ اسلام کے اصولوں کے تحت اب یہ دونوں چیزوں کا ایک مکسچر کریٹ ہو گیا. یعنی اسلامی ویلیوز پلس ان کا جو تہذیبی ہسٹوریکل کانشیسنیس ہے، اس نے ان کو اتنا اسٹرینتھن کر دیا ہے کہ جیسے ہی کلیکٹیو اینیمی سامنے آیا ہے تو ان کے اپنے جو ڈومیسٹک یا انٹرنل ڈفرینسز تھے وہ سارے ایک طرف رکھ دیے. اور اس وقت اتنا بڑا ڈومیسٹک وحدت تاریخ کے اندر ایران کے اندر نہیں رہی جتنی اب ہے، اور اتنی بڑی کلیئرٹی کہ ہمارا دشمن کون ہے یہ تاریخ میں ایران میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھی جتنی اب ہے. اور اتنی بڑی یہ کلیئر ویژن کہ اگر یہ اسرائیل جس کے مقابلے میں ہم رکاوٹ ہیں، اگر یہ اسرائیل رستہ پیدا کرتا ہے تو جو اس نے غزہ میں کیا ہے وہ تہران میں ہوگا، وہ عراق میں ہوگا، وہ دیگر اسلامی ممالک میں ہوگا. اس ریئلائزیشن کے بعد تمام تر سپورٹ وہ اس وقت سوائے چند وہ اس طرح کے سپلنٹر گروپس تو ہوتے ہی ہیں، وہ ان کی اس وقت اپنی اسٹیٹ کو حاصل ہے اور اسٹیٹ عوامی سپورٹ کے ساتھ ہی اس اگریشن کا مقابلہ کر رہی ہے. اچھا کیا آپ نے اسلامی ملکوں کا نام لیا. ایک تو اس پوری جنگ میں اسلامی ممالک کا کردار کیا ہے، کہاں کھڑے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان تشکر کے نعرے بھی لگے، اور اکثریت اسلامی ملکوں کی تو ایران کی پشت پر کھڑی ہے جو وہ بیانات داغ رہے ہیں یا دے رہے ہیں. لیکن کئی عرب ملکوں نے سپیس تو ظاہر دی ہے ایران کے دشمنوں کو، مخالفین کو. اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجیے. درست ہے جی. انہوں نے سب سے پہلے تو ایک میتھ کریٹ کی، ایرانین تھریٹ. کس نے؟ امریکہ نے. کیوں؟ تاکہ وہ ان چھوٹے کنٹریز کو یہ باور کرائے جن کی عوامی سپورٹ نہیں ہے.
چونکہ یہ کنٹریز اپنی لیجٹمیسی عوام میں نہیں رکھتی، میجورٹی اتھارٹیرین ہے۔ جب آپ اتھارٹیرین ہوتے ہیں تو آپ عوام کی طرف نہیں دیکھتے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کون پروٹیکٹ کر سکتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسا ٹرمپ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سپورٹ نہ کروں تو بہت سارے گلف کنٹریز کے اس نے نام لیے، اس نے کہا آپ ہمارے بغیر ایک ہفتہ بھی 10 دن بھی سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان عرب کنٹریز نے اور بہت سارے مسلمان ممالک نے اپنی فارن پالیسی کو امریکہ کے ساتھ نتھی کر دیا ہے۔ یہ ایک میٹر ہے۔ اب ہوا کیا، دوسرا میٹر غزہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ غزہ کا مسئلے میں غزہ کے لوگوں کو امید تھی کہ سب سے پہلے ریجنل کنٹریز ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، مصر اور جارڈن، پھر ان کے ساتھ عرب کنٹریز کھڑے ہوں گے، عرب لیگ، پھر ان کے ساتھ عالم اسلام کھڑا ہوگا، OIC، اور پھر شاید ان کو آزاد دنیا میں سے جیسے جنوبی افریقہ ہے، جیسے وینزویلا ہے، وہ بھی حمایت مل جائے گی، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے۔ ہوا کیا، ہوا یہ کہ دونوں ریجنل کنٹریز نے بھی حمایت نہیں کی، بلکہ میں اگر یوں کہوں، اور بلاس صاحب آپ اتفاق کریں گے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ امریکہ نے نہیں مارا، کلیکٹیو ویسٹ نے نہیں مارا، یہ جو جینوسائیڈ کیا ہے اس میں اگر یہ مسلم ممالک اکمپلس نہ ہوں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کا ہاتھ پکڑ کے آپ نے رکھا ہوا ہے اور کسی کو کہا ہوا ہے کہ آپ اس کو مارو، یہ جو پکڑا ہوا ہے، پکڑ کے رکھا ہوا ہے، یہ تو غذا، خوراک، دوا، پانی تو یا جارڈن سے آنا تھا اور یا ایجپٹ سے آنا تھا۔ اگر یہ ان کو ایکسیس نہ دیں تو الٹیمیٹلی انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اور اسرائیل مار رہا ہے، تو ایک پیج کے اوپر کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سیکنڈلی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کبوتر کی طرح ہوتے ہیں کہ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں، سمجھیں خطرہ ٹل گیا ہے۔ کیا اسرائیل کی وار کیبنٹ نے ملٹیپل ٹائمز اس جنگ کے دوران نہیں کہا کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے؟ کیا گریٹر اسرائیل کا نقشہ انہوں نے جاری نہیں کیا ہوا؟ کیا اس نقشے کے اندر جارڈن نہیں ہے، اس نقشے میں لیبنان نہیں ہے، اس میں سیریا نہیں ہے، اس میں عراق، میسوپوٹیمیا تک نہیں ہے، اور اس میں سعودی عرب، مکہ مدینہ کے مقامات نہیں ہیں؟ ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے کہ ہم نے ان جگہوں تک پہنچنا ہے۔ اب عالم اسلام کو جو اب ایک یونیک چیز ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ عالم اسلام کو پہلی بار ایک امید ملی ہے، انہیں تھا کہ وہ نہیں مقابلہ کر سکتے، وہ غزہ میں 65,000 لوگ شہید ہوئے، کچھ نہیں کر سکے نا۔ اب امید کہاں لگی؟ امید لگی ایران نے کنٹین کیا، ایران نے رسپونڈ کیا، ایران نے اسرائیل کو ایسا سخت چیلنج دیا ہے کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، امید پھوٹنا شروع ہو گئی۔ اور وہ پہلے جو امریکن پریشر کے اندر تھے، اب وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں تو وہ بڑا کھل کر بیان دے رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، ایران کی حمایت میں۔ یہ امید جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو بھی اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اور ان عرب کنٹریز کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں توسیع پسندانہ بھی ہیں، ایکسپلائٹیٹو بھی ہیں، اگر وہ آگے بڑھے گا وہ ہر جگہ غزہ بنائے گا۔ ان کے ڈاکٹرائن میں کسی ملک کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہر وہ ملک جو نیوکلیر ٹیکنالوجی رکھتا ہے یا اس رستے کے اوپر ہے وہ یہ اس کو اپنا دشمن گردانتے ہیں، اور یہ عالم اسلام کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اسرائیل ان کا سب سے بڑا ٹول ہے۔ اور رکاوٹ کون ہے اس وقت؟ جمہوری اسلامی ایران۔ لہٰذا اس وجہ سے ایک بڑی سطح کی جو گلوبل یونٹی بھی کریٹ ہوئی ہے عالم اسلام کی، وہ اس وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا، آپ نہیں سمجھتے کہ جس طرح ساؤتھ ایشیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ جو پہلے نظر آتا تھا وہ اب نہیں ہے، اور یہاں جو خود کو طاقتور سمجھتا تھا وہ شکست کھا گیا، اسی طرح مشرق وسطیٰ میں جو خود کو طاقتور سمجھتا تھا وہ شکست کھا رہا ہے۔ افریقہ میں بھی جو ممالک کئی سالوں سے غلامی میں تھے، ان میں سے بھی برکینا فاسو کے ابراہیم تراورے جو ہے وہ سامنے آئے جنوبی افریقہ، اور انہوں نے چیلنج کر کے رکھ دیا، اور پورے افریقی ملکوں کے وہ ہیرو بن گئے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے؟ بہت امپورٹنٹ بات کی آپ نے، اس لیے کہ اس جنگ میں جو میں نے پہلے گلوبل آرڈر کی بات کی، گلوبل آرڈر کیا ہے؟ امریکہ گلوبل ہیجمن ہے، سپر پاور ہے، کلیکٹیو ویسٹ یعنی امریکہ لیڈ کرتا ہے، سارا ویسٹ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ ویسٹ کی کوئی فارن پالیسی نہیں دیکھتے، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ اٹھا کر دیکھیں جو انٹرنیشنل ریلیشن کے ماہر سب سے زیادہ اس وقت جو 20 ایئر سے سب سے زیادہ کوٹ ہونے والا میر شائمر ہے، جو انٹرنیشنل ریلیشن اور پولیٹیکل سائنس میں امریکہ کے، اور 80 ایئر پلس میں، یہ ان کی بھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شفٹ آف پاور فرام ویسٹ ٹو ایسٹ بہت ریپڈ ہو رہا ہے۔ امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو 3 کنٹریز بینیفیشری ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں بنیادی طور پہ اس چینج کے، اس میں ایران، چائنا اور رشیا ہیں، اور باقی ان کے ساتھ ہیں، لہٰذا وہ ان تینوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ واضح طور پہ طاقت کا توازن مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور مشرق کے اندر جو طاقت کے ستون تھے وہ یہ ہیں، یہ ان کو ہٹ کر کے اور اسرائیل کے ذریعے سے اور کچھ چیزیں ڈائریکٹ کر کے بنیادی طور پہ اس کو یا سلو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں یا روکنا چاہتے ہیں، اور یہ نہیں روک سکتا۔ اچھا شاہ جی، آخری سوال ہے، جنگ جاری ہے،
جنگ تھمی نہیں، تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہی. مغربی ممالک بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، جنگ بندی ہونی چاہیے. نیتن یاہو بھی اسی کوشش میں ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، لیکن حملے تو جاری ہیں. اس جنگ کا دائرہ کار پھیلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یا یہ جنگ لمبی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا اور ممالک اس میں انوالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ امپورٹنٹ ایک، اس وقت جنگ کا پہلا نتیجہ آ چکا ہے، اس پہ کوئی ڈیبیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایران نے ڈیٹرنس سیٹ کر دیا ہے. دیکھیں ہم ساری زندگی، آپ کو پتہ میں یونیورسٹی پڑھاتا ہوں، ہم پڑھاتے رہے لوگوں کو کہ ڈیٹرنس جو ہے وہ نیوکلر پاور کے پاس ہوتا ہے، یعنی وہ قوت کے جس کی بنیاد کے اوپر آپ پہ حملہ نہیں ہوتا. ایران نے یہ ڈیٹرنس کی تھیوری پہ چیلنج کر دی ہے. ایران نیوکلر پاور نہیں ہے اور اسرائیل نیوکلر پاور ہے، ڈکلیئرڈ ہے، اگرچہ انہوں نے نیوکلر ایمبیگٹی کی پالیسی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنا ارسنل شو نہیں کرتے. تو ایک آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل مت سے لڑتا تھا، اس نے اپنی جو ایک خیالی فضا بنائی تھی اسی کے ذریعے سے وہ مت ٹوٹ گئی. اچھا، اور اسرائیل کی انکیپیبلٹی کہ بھئی آپ نے ایران کے اندر اٹیک کیا تو اس کا ریزلٹس کیا ہے، اور ایران نے آپ کے ساتھ جو کچھ کر دیا 2000 کلومیٹر دور، تو اب ود آل دا الائز دے ہیو، تو وہ ختم ہو گیا. تو اگر تو جنگ یہاں تک رہی تو یہ تو ایران جیت چکا ہے اور اسرائیل ہار چکا ہے واضح طور پر. اور اس کے بعد اسرائیل کا پھر ڈکلائن آپ کو ریپڈ نظر آئے گا، چونکہ اس کے بعد یہ مزاحمت اور طاقتور ہوگی. اس کو بچانے کے لیے یہ جو بار بار کہہ رہا ہے نیتن یاہو کہ ٹرمپ کو آنا چاہیے اور امریکہ کو ملٹریلی آنا چاہیے، اگرچہ ان کی ساری اسسٹنس تو موجود ہے لیکن ڈائریکٹ آنا چاہیے. کیوں کہ واضح طور پہ جب ان کو پتا چلا کہ ہم نتیجہ نہیں لے سکتے تو الٹیمیٹلی وہ پھر امریکہ کو بلانا چاہتے ہیں اپنی مدد کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے. امریکہ اگر آتا ہے تو جنگ کا دائرہ تو پھیلے گا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہارمز انوالو ہو جائے گا، گلف انوالو ہو جائے گا، ریجن کے تمام بیسز جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں گے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ایران کی ولنریبلٹی ہے، اسے 2000 کلومیٹر دور پینیٹریٹ کرنا پڑتا ہے، ملک، بیسز، فلاں فلاں فلاں. ایک یہ ہے کہ پھر امریکی اگر کریں گے تو پھر امریکن اڈے تو اس کا ڈائریکٹ نشانہ لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے نا، اور لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے تو پھر یہ اتنی بڑی سفرنگ ہے امریکہ کے لیے کہ وہ پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی نیہ ڈبو دے گا. اور یورپ کے لیے کیا پرابلم ہے؟ کیوں وہ ابھی مذاکرات کی بات کر رہا ہے یورپ، اگرچہ وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، چونکہ امریکہ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور یورپ کا پرابلم یہ ہے کہ یورپ کو پتا ہے کہ جب یہ ہرمز بند ہونی ہے اور اس ایریے سے جو ہے گلوبل سپلائیز رکنی ہے تو یورپ ایٹ دا ورج ہے اکانومی کے. ان کے یہاں اس وقت شدید بحران ہے اقتصادی. یورپ کے اندر 4 گنا قیمتیں صرف اس 1 سال کے اندر انرجی کی بڑھی ہیں. اور اگر انرجی کی توانائی کی قیمت بڑھ جائے، یعنی وہ یورپ رشیا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے اور رشیا سے انرجی لینے پہ مجبور ہے، رستے نہیں ہیں. اب اگر یہ چینل بھی بند ہو جائے تو آپ سمجھیں کہ پھر یورپ کو تو اپنے اقتصاد پہ فاتح پڑھ لینی چاہیے. تو یورپ اسے اپنے لیے بھی سوسائڈل سمجھتا ہے، اگرچہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، فکس ہیں کہ ایران کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کرے اور یہ معاملہ کیسے حل کرے. تو ون ون سچویشن نہیں ہے. خلاصہ کرتا ہوں، ایران ہیویلی سفر کر سکتا ہے چونکہ جنگ میں لاسز ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کمپیرزن کریں گے تو ایران امریکی امپیریلزم کو اس کے تمام تر طاقت کے ساتھ لے ڈوبے گا. ایران پھر بھی سروائیو کرے گا لیکن امریکہ اور اس کے حواری سروائیو نہیں کر سکتے. یہ وہ نوشتہ دیوار ہے جو ریٹن آن دا وال ہے اور اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. بالکل درست ہے. اسی نوشتہ دیوار کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، عالم اسلام زندہ باد.